السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رازق عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپ ٹورز اینڈ ٹورزم یوٹیوب چینل۔ 12 جون 2022 اتوار کا دن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا دن اچھا گزرے۔ ناظرین، 8 جون 2022 کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو پراپرٹی ٹائٹل ڈیڈ کے بارے میں تھی، جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حصے لی یعنی مشترکہ جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کے لینے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں قات ارتفاق اور قات ملکیت جو دو اور ٹائٹل ڈیڈس ہیں، جو ریڈ کلر جس کو پاکستانی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس ویڈیو میں صرف قات ارتفاق کے بارے میں بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلی ویڈیو جب میں نے اپلوڈ کی تو مجھے ایک نمبر سے کال آئی اور دو بندوں نے مجھ سے بات کی کہ بھائی آپ یہ چیزیں بتا رہے ہیں، ہمارا کام خراب ہو رہا ہے، لوگ ہم سے جو ہے وہ ایک ریٹ تاپو لے رہے تھے، لیکن آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی رزق کمانا جو ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن رزق اگر آپ صحیح طریقے سے کمائیں تو وہ میرے خیال میں اس میں برکت بھی بہت ہوتی ہے، اور جس بندے سے آپ کما رہے ہیں اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ بھی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، میں بھی پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، لیکن میں اس پراپرٹی کا کام نہیں کرتا جس میں کلائنٹ کے لیے نقصان ہو۔ میں اس پراپرٹی کا کام کرتا ہوں جس میں ان کو بھی فائدہ ہو اور میں بھی حق حلال کی جو ہے وہ کچھ کماؤں۔ تو بہرحال مجھ سے اس فون پہ دو بندوں نے بات کی، دونوں کو میں نے یہی بات کی کہ آپ کام کریں، صحیح طریقے سے کریں، کلائنٹ کو آپ دھوکہ نہ دیں، اللہ آپ کو رزق دے گا۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہو۔ تو آج ہم بات کریں گے قات ارتفاق کے بارے میں کہ قات ارتفاق کس طرح ملتی ہے ایک کمپنی کو اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ناظرین، اس کے ایک ایک نکات کے بارے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ قات ارتفاق کس طرح بنتا ہے اور کیا کیا مراحل ہوتے ہیں اس کے۔ قات ارتفاق سب سے پہلے تو ایک کنسٹرکشن کمپنی ایک پلاٹ دیکھتی ہے جس پہ گورنمنٹ نے 3 4 یا 5 یا اس سے بھی زیادہ 10 15 فلور کی اجازت دی ہوتی ہے۔ کنسٹرکشن کمپنی ایک پروجیکٹ ریڈی کرتی ہے، ایک بلڈنگ کا ڈیزائن ریڈی کرتی ہے اور اس میں وہ بتاتی ہے کہ یہ چیزیں ہم نے بنانی ہے، اتنی فلورز ہیں اور اتنے اس میں فلیٹ ہوں گے، جس کو کہتے ہیں یپر وسعت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب بلدیہ جو ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے۔ اپروو کرنے کے بعد ایک کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ پہ کام شروع کر دیتی ہے۔ پروجیکٹ پہ کام شروع کرنے کے بعد کنسٹرکشن کمپنی اگر بیسمنٹ سے شروع کرتی ہے تو بیسمنٹ سے لے کے وہ روڈ تک جب اپنی کنسٹرکشن کو لے کے آتے ہیں یا اسٹریٹ تک اپنی کنسٹرکشن کو لے کے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ بلدیہ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ زمین سے لے کے بیسمنٹ سے لے کے روڈ تک اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا ہے، یہ ہماری جو ہے اسٹرکچر ہے اور اب اس کے اوپر ہم نے جانا ہے، تو ہمیں جو ہے آپ قات ارتفاق کا تپو دے دیں۔ تو بلدیہ کرتی کیا ہے، آتی ہے چیک کرتی ہے کہ ہاں واقعی یہ روڈ تک اپنا کنسٹرکشن کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ روڈ تک کا جو کنسٹرکشن ہے اس کی ایک ایک چیز کو وہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ اس میں سیمنٹ جو بیسمنٹ ہے، جو بنیاد ہے، یہ جو لوہا ہے، وہ ساری چیزیں صحیح لگی ہے یا نہیں۔ وہاں تک یہ کام بالکل ٹھیک جاتا ہے اور بلدیہ جو ہے اس چیز کو چیک کرنے کے بعد ان کو قات ارتفاق تپو جو کنسٹرکشن کمپنی کے نام پہ ہوتی ہے وہ ان کو ایشو کر دیتی ہے۔ اب کنسٹرکشن کمپنی کے ہاتھ میں آ گئی تپو، ٹھیک ہے، جو قات ارتفاق ہے۔ قات ارتفاق کو کہتے ہیں انکمپلیٹ ٹائٹل ڈیڈ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اب کنسٹرکشن کمپنی کے ہاتھ میں قات ارتفاق آیا۔ کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ کو آہستہ آہستہ بڑھا رہی ہے اور اس دوران وہ لوگ جو ہیں وہ پبلسٹی بھی کر رہے ہیں، اپنے ایڈز بھی دے رہے ہیں، جو اور ایجنٹس ہیں
ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کلائنٹس لے کے آئیں تاکہ ہم یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی سے سیل کرنا شروع کر دیں۔ جب ان کو قات ارتفاق کی تپو ملنے کے بعد یہ کلائنٹس کو پکڑتے ہیں اور کلائنٹس کو جو ہے وہ قات ارتفاق کا ہی تپو سیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کا۔ اب یہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، کلائنٹ کو بھی تھوڑا سا سستا کام مل رہا ہے، کمپنی کو بھی پیسے مل رہے ہیں اور کمپنی انہی پیسوں پہ آگے جا کے یہ کنسٹرکشن کر رہی ہے۔ تو کلائنٹ کو انہوں نے چیز بیچی $1,00,000 کی، ہم مثال کے طور پہ، اور وہی پیسے ان لوگوں نے کنسٹرکشن میں لگا دیے۔ بلڈنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، ہم مثال دیتے ہیں کہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد کنسٹرکشن کمپنی کرتی کیا ہے کہ وہ بلدیہ کو خبر دیتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بلڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے، آپ آ کے یہاں ہماری بلڈنگ چیک کر لیں۔ لیکن یہاں پہ وہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ قات ملکیت کے لیے اور اسکان کے لیے اپلائی نہیں کرتے، صرف اور صرف بلدیہ کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے ہماری جو بلڈنگ ہے اس کو چیک کریں۔ لیکن یہ بلڈنگ ابھی بھی فنشنگ میں ہے، ابھی ان کی فنشنگ باقی ہے، کچھ چیزیں باقی ہیں، لیکن وہ کنسٹرکشن جو کمپلیٹ ہوتی ہے 5 فلور کی، جو 5 فلور میں یہ 20 اپارٹمنٹس بنا رہے تھے، وہ سارے جو ہے وہ ڈیزائنڈ ہو گئے ہیں، ان میں باقی ابھی فنشنگ کا کام، دروازوں کا کام، الیکٹرک کا کام، وہ ساری چیزیں باقی ہیں۔ لیکن بلدیہ کو یہ کہتے ہیں کہ آ کے آپ ہماری جو ہے یہ چیز چیک کریں، اور اس کے بعد بلدیہ ان کو جو ہے یہ پر رخصت دوبارہ دیتی ہے کہ ہاں ان لوگوں نے یہ چیز کنسٹرکٹ کر دی ہے اور یہ اب سٹرکچر کھڑا ہو گیا ہے۔ سٹرکچر کھڑا ہونے کے بعد اب آتا ہے مرحلہ بجلی، پانی اور گیس کا۔ وہ بجلی، پانی اور گیس بھی جو ہے اس یپا رخصت کے بعد جو ہے وہ کمپنی کو اور کلائنٹس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہاں پہ وہ لوگ فنشنگ کرتے ہیں، اور فنشنگ کرنے کے بعد لوگ آ کے، کلائنٹس آ کے اپنے اپارٹمنٹس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن رہنے کے بعد کمپنی ان کو کہتی ہے کہ ہم اسکان لیں گے یا نہیں لیں گے، وہ ان کے بیچ میں جو بھی بات ہو رہی ہو وہ اب ہم اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو اس کے نقصانات بتاؤں۔ کمپنی کرتی کیا ہے، اپنے پیسے لے لیتی ہے آپ سے، آپ وہاں پہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کمپنی کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی اسکان، وہ کہتی ہے کہ بھائی آج لیں گے، کل لیں گے، اسی میں ٹائم گزرتا جاتا ہے، آپ بھی جو ہے ٹنڈے ہو جاتے ہیں، اور کمپنی بھی آگے دوسرا کنسٹرکشن سٹارٹ کر دیتی ہے، اور اسکان رہ جاتا ہے۔ اسکان رہنے کے بعد جو ہے وہ اگر کمپنی اسکان لیتی ہے تو اسکان کے بعد قات ملکیت والا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر کمپنیاں جو ہیں وہ یہ چیز نہیں لیتی، کیونکہ اس پہ ان کا خرچہ آتا ہے، اور اس میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بلدیہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ جب بلڈنگ مکمل کمپلیٹ ہو، جس میں پانی، بجلی، گیس، آٹو پارک یعنی پارکنگ، سوئمنگ پول، ہر چیز کا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد، گرینری، ہر چیز کمپلیٹ ہونے کے بعد بلدیہ اس کو اجازت دیتی ہے، اسکان دیتی ہے، اور اسکان کے بعد ان کو قات ملکیت کے لیے فیس جمع کرنی پڑتی ہے، جو زیادہ تر کمپنیاں نہیں کرتی۔ تو مسئلہ یہاں پہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو پلاٹ ہے، ہم سپوز ابھی 5 مرلے کا پلاٹ لے لیتے ہیں، اور 5 مرلے میں 20 جو ہیں وہ گھر ہیں، تو قات ارتفاق کا نقصان یہ ہے کہ اگر 20 گھر ہیں تو وہ صرف پلاٹ کا جو رقبہ ہے 5 مرلے، وہ 20 بندوں پہ ہی ڈیوائیڈ ہوتا ہے، وہاں پہ پارسل اور آدھا سارا کچھ لکھا ہوتا ہے ٹائٹل ڈیڈ میں۔ اب میں آپ کو اس کے نقصانات بتا دوں کہ ہم سپوز ابھی مثال لیتے ہیں کہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے اور 20 اپارٹمنٹس ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہر اپارٹمنٹ کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ میرا حصہ کہاں پہ ہے۔ تو اگر اس کنسٹرکشن کمپنی نے کوئی چیز غلط بنائی ہے، جو قات ملکیت میں ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، یا کوئی ایسی چیز بنائی ہے جو اس پروجیکٹ میں شامل تھی اور وہ غلط جگہ پہ بنائی گئی ہو، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ بلدیہ بعد میں بھی جب آپ اس جگہ میں رہائش اختیار کرتے ہیں، پوری بلڈنگ کو بھی گرا سکتے ہیں۔ اس میں کار پارکنگ کی جگہ پہ آپ کا جو ہے وہ گھر آ سکتا ہے، یا آپ کا کچن آ سکتا ہے، یا آپ کا ایک روم آ سکتا ہے، اور اسی طرح جو سو ڈپو کہتے ہیں، جس کو ٹینکی کہتے ہیں ہم اردو میں،
ٹینکی کی جگہ پہ آپ کا گھر آ سکتا ہے یا اس بلڈنگ کی سیڑھیاں آ سکتی ہیں، جس کو بعد میں بلدیہ جو ہے وہ ڈیمولش کرنے کا کہتی ہے کہ بھئی آپ اس کو گراؤ، اور گرانے کا جو اختیار ہوتا ہے وہ بلدیہ کے پاس ہوتا ہے۔ وہ جب ایک بار آرڈر دیتی ہے تو اس کے بعد گرانا ان کا کام ہے، وہ گراتی ہے، آپ گراتے ہیں یا وہ جو کمپنی ہے وہ گراتی ہے، لیکن اس میں کافی مسئلے مسائل بعد میں پڑ سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اس کا ایک نقصان اور یہ ہے کہ آپ کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ رائٹ پہ شو ہو رہا ہے اور آپ کو دیا گیا ہے لیفٹ پہ۔ کافی چیزیں ہیں ایسی کہ اس میں آپ لوگوں کو بعد میں نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کے لیے اگر آپ لوگ کہیں کہ اس نے بچنے کے لیے ہمیں طریقہ بتائیں، تو دو طریقے ہیں۔ ایک تو اگر ایک کمپنی نے اس کا اسکان لیا ہے تو چلو تھوڑی سی بچت ہے، تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ رائٹ وے پہ جا رہی ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اچھا یہ ہے کہ آپ کات ارتفاق آرسطپ کے بجائے جو ہے وہ کات ملکیت ہی لے لیں، تاکہ جس میں کوئی پوائنٹ کی بھی غلطی نہ ہو، کیونکہ بلدیہ اس کو تب اپروو کرتی ہے جب اس میں پوائنٹ کی بھی غلطی نہ ہو۔ وہ اپروول کے بعد کات ملکیت کے بعد کات ارتفاق کے بعد اسکان ہوتا ہے، اسکان کے بعد جو ہے وہ کات ملکیت کا اجازت نامہ ملتا ہے۔ وہ ملنے کے بعد آپ پوری زندگی جو ہے آرام سے گزار سکتے ہیں۔ کل کو اللہ نہ کرے زلزلے سے یا کسی بھی وجہ سے یہ پوری بلڈنگ بھی گرتی ہے تو آپ کو وہ اپارٹمنٹ جس میں آپ رہ رہے ہیں 100 اسکوائر میٹر اتنا ہی اپارٹمنٹ ملے گا، لیکن کات ارتفاق میں یہ ہے کہ 5 مرلے میں آپ کو ایک ٹوٹا زمین کے ہی یا پیسے ملیں گے یا اتنا ہی آپ کو اپارٹمنٹ ملے گا، اور اس کے اوپر آپ کو پیسے بھی جمع کرنے پڑیں گے اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی زلزلے کی وجہ سے یا آگ لگنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو کات ارتفاق اور کات ملکیت کے فائدے اور نقصانات یہ تھے جو میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائے۔ باقی بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ پلیز میرے یوٹیوب کے کومنٹ باکس میں کومنٹ کیا کریں، میں وہاں پہ آپ لوگوں کو جواب دیا کروں گا۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد، ترکی پائندہ باد۔